السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ البقرہ آیات 62 تا 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور کیے اس نے نیک کام، تو ان کے لیے ہے اجر ان کا ان کے رب کے پاس، اور نہ کسی قسم کا خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور جب لیا تھا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر کوہ طور کو، تھامے رہنا اس کو جو ہم نے تمہیں دی مضبوطی سے، اور یاد رکھنا ان کو جو اس میں ہیں، تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ پھر تم پھر گئے اس عہد کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو ہو چکے ہوتے تم تباہ و برباد۔ اور البتہ خوب جانتے ہو تم ان لوگوں کا جنہوں نے توڑا تھا تم میں سے سبت کا قانون، جس پر کہا تھا ہم نے ان سے کہ بن جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ اس طرح بنا دیا ہم نے باعث عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، کہنے لگے کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق؟ موسیٰ نے کہا اللہ کی پناہ اس سے کہ ہوں میں جاہلوں میں سے۔ وہ بولے درخواست کیجئے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ کھول کر بتائے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو نہ بوڑھی اور نہ بچیا، اوسط عمر کی، درمیان بڑھاپے اور جوانی کے، لہذا تعمیل کرو تم اس حکم کی جو دیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے درخواست کیجئے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بتائے ہمیں کہ کیسا ہو رنگ اس کا۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، ایسی شوخ رنگ کہ جی خوش ہو جائے دیکھنے والوں کا۔ کہنے لگے درخواست کیجئے ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ نے تو اس کا ٹھیک پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہیں ہے محنت کرنے والی کہ زمین جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، صحیح و سالم بے داغ۔ کہنے لگے اب لائے ہو تم بالکل ٹھیک بات۔ بالآخر ذبح کر دیا انہوں نے اسے، اگرچہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور جب قتل کیا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر باہم جھگڑنے لگے تھے تم اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو تم چھپا رہے تھے، لہذا ہم نے کہا ضرب لگاؤ مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، گویا کہ وہ پتھر ہیں یا زیادہ سخت۔ اور بے شک پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں کہ پھوٹ بہتی ہیں جن میں سے نہریں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان میں سے پانی، اور ان میں تو ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ کیا تم اب بھی توقع رکھتے ہو کہ ایمان لے آئیں گے یہ لوگ تمہاری دعوت پر، حالانکہ ہے ایک گروہ ان میں جو سنتا ہے اللہ کا کلام، یہ رد و بدل کر دیتا ہے اس میں بات خوب سمجھ لینے کے، جانتے بوجھتے۔ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم بھی، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا بتا دیتے ہو تم مسلمانوں کو وہ باتیں جو کھولی ہیں اللہ نے تم پر، تاکہ وہ حجت کے طور پر پیش کریں تمہارے خلاف ان باتوں کو تمہارے رب کے حضور۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور کیا نہیں جانتے وہ کہ بے شک اللہ جانتا ہے ہر وہ بات جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان میں ایک گروہ ان پڑھوں کا ہے جو نہیں جانتے کتاب الہی کو مگر جھوٹی آرزوئیں، اور نہیں ہیں وہ مگر وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں تحریر خود اپنے ہاتھوں سے، کہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کریں اس کے بدلے میں حقیر معاوضہ، سو تباہی ہے ان کے لیے اس کی بنا پر جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی بنا پر جو وہ کماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن گنتی کے۔ کہو کیا لے چکے ہو تم بارگاہ الہی سے کوئی وعدہ
کہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کی؟ یا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جن کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ کیوں نہیں؟ جس نے کمائی کوئی بدی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، سو ایسے ہی لوگ ہیں اہل دوزخ، وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل بھی، وہی ہیں اہل جنت، وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ۔ اور جب لیا تھا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ نہ بندگی کرنا تم مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور قائم رکھنا نماز کو، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، مگر پھر گئے تم سوائے چند ایک کے تم میں سے، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے۔ اور جب لیا تھا ہم نے پختہ عہد تم سے کہ نہ بہانا تم آپس میں خون، اور نہ نکالنا اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم خود اس پر گواہ ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو، اور نکال دیتے ہو اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی سے، اور اگر آتے ہیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر تو چھڑا لیتے ہو تم ان کو فدیہ دے کر، حالانکہ سرے سے حرام تھا تمہارے لیے ان کا نکالنا ہی۔ تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب اللہ کے ایک حصے پر اور کفر کرتے ہو دوسرے حصے کے ساتھ؟ سو نہیں ہے سزا اس شخص کی جو کرے ایسا تم میں سے سوائے رسوائی کے، دنیاوی زندگی میں، اور قیامت کے دن پھیر دیے جائیں گے یہ لوگ سخت ترین عذاب کی طرف، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان سے جو تم کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے، لہٰذا نہ تو کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ تو بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے در پے بھیجے بعد موسیٰ کے رسول، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد کی ہم نے اس کی روح القدس سے۔ تو پھر کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر جو خلاف تھے تمہاری خواہشات نفس کے، تو تم سرکش ہو گئے؟ پھر بعض رسولوں کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل ہی کر ڈالا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چھڑے ہوئے ہیں، نہیں بلکہ لعنت بھیج دی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرتی ہوئی ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں، اور ان کی حالت یہ تھی اس سے پہلے کہ دعائیں مانگا کرتے تھے فتح کی کافروں پر، پھر جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو ماننے سے انکار کر دیا اسے، بس پھٹکار اللہ کی ان منکروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز کہ بیچ دیا ہے انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، وہ یہ کہ انکار کرتے ہیں وہ اس کا جو نازل کیا ہے اللہ نے، محض اس ضد کی بنا پر کہ نازل کر رہا ہے اللہ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، سو وہ گرفتار ہو گئے پے در پے غضب میں، ان اور کافروں کے لیے ہے عذاب ذلت آمیز۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں ہم اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور انکار کرتے ہیں ماننے سے ہر اس چیز کے جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ ان سے کہو آخر کیوں قتل کر رہے ہو تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تھے تم ایمان والے؟ اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر، پھر بھی پوجنا شروع کر دیا تم نے بچڑے کو موسیٰ کے بعد، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ اور جب لیا تھا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑے رہو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تمہیں زور سے، اور سنو، انہوں نے کہا سن تو لیا ہم نے مگر مانیں گے نہیں، اور رچ بس گیا تھا ان کے دلوں میں بچڑا ہی ان کے کفر کے سبب۔ تم کہہ دو بہت ہی برے ہیں وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ہو تم مومن۔ ان سے کہو اگر ہے تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں مخصوص، دوسرے انسانوں کے لیے نہیں، تو تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے، اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے یہ لوگ موت کی کبھی بھی، بسبب ان کے جنہیں آگے بھیج چکے ہیں یہ اپنے ہاتھوں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ اور یقیناً پاؤ گے تم ان کو سب سے بڑھ کر حریص جینے کا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ کاش ملے اس کو عمر 1000 سال کی، حالانکہ نہیں ہے بچانے والا اس کو عذاب سے یہ اس قدر عمر کا ملنا بھی، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو یہ کر رہے ہیں۔